کہ قرآن مصدر اول ہے اسلام کا، بالکل، اور اس کی تائید کے لیے حدیث ہے. صحیح، جو اس کی تائید نہیں کرتی یہ بات سمجھنے کی ہے. صحیح، جو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے جی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے خلاف ہے، صحیح، وہ حدیث چاہے اس کی ذکاہت جو ہے وہ 100% بھی ہم اس کو نہیں مانتے. مستدرک یہ ہے کہ جو علوم و فنون وضع کیے گئے تھے اس سے جو حدیثیں رہ گئی اچھا، ان کو انہوں نے ادھر جمع امام جعفر صادق ایک بہت بڑے، میں یہ کہتا ہوں، میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کے بعد اگر کسی کو علم میں فضیلت حاصل تھی تو وہ امام جعفر صادق ہے. سبحان اللہ. تفردات تو ہوتے ہیں جب علم سر ہوگا، اختلاف تو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. بالکل، وہ آپ کچھ بھی بات کر لیں، لوگ یہ انسانی جبلت ہے کہ جب اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ اس کو ریجیکٹ کرے گا. حضرت ابی ہریرہ کا ایک نسخہ ہے، اس میں 3000 حدیثیں تھیں، یہ موجود تھیں. اچھا، اور یہ چونکہ کلمی نسخے تھے اور پارچہ جات پہ لکھے ہوئے تھے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھیں نا کہ اب ایک لفظی بن گیا حدیث کرتاس. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہوا اور وہ ہے، اور یہ جو ہوا ہے یہ اس کا مرجع جو ہے وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے، بالکل اشارہ اس طرف. یہ آپ نے نمبر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں رأیت ربی فی عینان، ہم نے رب کو آنکھوں سے دیکھا. ان ماتے کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی، حضرت ابن عمر کہہ رہے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا. صحیح. آپ کیا فرماتی؟ تو انہوں نے جو استدلال کیا لا تدرکہ الابصار سے، قرآن کی آیت سے، وہ قرآن کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا. اب شریک بن عبداللہ سے آخر پہ وہ جو ہے بعض ہمارے محدثین لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کو وہ بات یاد صحیح طرح نہیں نہیں رہی. صحیح، صحیح. تو اس طرح کی جو ہے یہ ضعف ہے. ضعف ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو امت میں رائج ہو چکی ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جوتیوں سمیت جو ہے، آپ کے نالین سمیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگ کہیں گے شاید یہ وہابیوں کے، نہیں، آپ مجھے یہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ دکھا دیں، میں مان جاؤں گا. اچھا، اگر یہ موضوعات میں ہے تو پھر اگر آپ موضوعات سے حدیث لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو علم حدیث کا ہی نہیں پتا. آپ کو جو احادیث کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہی نہیں پتا. جو آئمہ نے اصول و قواعد اور علوم و فنون وضع کیے ہیں آپ کو اس کا ہی علم نہیں ہے کہ اگر آپ مستفیض ہو رہے ہیں موضوعات سے، علل سے، الہات سے، ان چیزوں سے ہو رہے ہیں. وہ کہ نالین مبارک سمیت معراج کو، جی، اچھا، یہ مطلب لیتے حدیث. ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے بڑے علماء ہیں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس چیز کی نفی کی ہے. اچھا، ہمارے اس دور میں جو اچھا کام جو کرتا ہے اس کو سراہنا چاہیے. ہمارے بھائی ہیں شہزاد مجدی صاحب، جی جی، انہوں نے اس پر ایک بڑا بہترین ایک مضمون لکھا ہے. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، صحیح. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں یہ فرمایا. تو اچھا، اب آپ کام یہ کر رہے ہیں کہ جو متن ہے اس میں سے جو حضور نے فرمایا وہ علیحدہ، اور جو کسی تابعی یا راوی کی اپنی ایک رائے ہے بالکل اسے آپ علیحدہ کر رہے ہیں. بالکل. ہمارا جو اچھا، میں یہاں پہ ایک سوال ہے، میں غامدی صاحب کو کل سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث کا جمع کرنا، اس پہ جو روایت اور اس کا جو ایک تخریج اور تعدیل اور اس کی، یہ انسانی کام ہے. بالکل صحیح. ٹھیک، اس کو ہم وہ قرآن کی طرح نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ اوپر سے اترا ہے، اور اس لیے آپ کس بارے کیا رائے؟ میری اس کے متعلق یہ، جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی عرض کر دیا کہ قرآن مصدر اول ہے اسلام کا، بالکل، اور اس کی تائید کے لیے حدیث ہے. صحیح. جو اس کی تائید نہیں کرتی یہ بات سمجھنے کی ہے. صحیح. جو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے جی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے خلاف ہے، صحیح، وہ حدیث چاہے اس کی ذکاہت جو ہے وہ 100% بھی ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا، یہ ہونا چاہیے آپ کا اصول، صحیح، کہ آپ کا مصدر اول کچھ کہہ رہا ہو اور آپ کا مصدر دوم کچھ کہہ رہا ہو. صحیح. تو یہی وہ چیز ہے کہ جو خلل دیتی ہے. صحیح، صحیح، صحیح. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جو اسناد ہے نا، یہی پہ سارا مسئلہ ہے. صحیح. آپ اگر سند جو ہے وہ صحیح بیان کر دیتے ہیں نا، آپ کی سند اگر ٹھیک ہے نا، آپ کے راویوں کا سلسلہ بالکل بغیر کسی تعطل کے صحیح.
وہ صحابی تک پہنچ رہا ہے جی اور صحابی جو ہے وہ رسول اللہ تک پہنچ رہا ہے، جی ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس کی جو متن ہے نا، جی جی اس کا متن درست ہوگا۔ اچھا یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، میں غامدی صاحب کا جواب دینے لگا جو آپ نے فرمایا، میں اسی بات کو میں کرنے لگا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی، میں نے ایک مثال دی تھی جی کہ آپ اپنی فہم و فراست کے مطابق 2-4 بندے لیں جو انتہائی زیرک اور فتین ہوں، یہاں پہ پڑی ہیں اینٹیں، جی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت اس طرح کیجئے کہ آپ کی نظر میں جو ان چاروں میں سے زیادہ فتین ہے، جی جی ان سے کہیں کہ یہاں سے جو ہے اچھی اینٹیں نکال دیں۔ صحیح 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 اب جب وہ اینٹیں نکالے گا تو وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ دی اس نے اپنی فہم و فراست کے مطابق ان 2 بندوں نے اینٹیں نکالی اور سائڈ پہ رکھ دی۔ اب ہم ان کہتے ہیں یور جاب از ڈن، تھینک یو سو مچ، یو کین گو۔ باقی ماندوں کو ہم کہتے ہیں کہ سر آپ اس طرح کریں کہ آپ جو وہ نکال گئے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ جو باقی ماندہ رہ چکی ان میں سے نکالیں۔ تو جو وہ پہلے اینٹیں نکال گئے وہ آپ کے صحیح ہین والے ہیں، صحیح وہ آپ کے بخاری و مسلم ہیں۔ اگر انہوں نے جو چیز ریجیکٹ کر دی ہے، صحیح اب مستدرک کیا ہے؟ جیسے حاکم للمستدرک، جی جی مستدرک یہ ہے کہ جو علوم و فنون وضع کیے گئے تھے اس سے جو حدیثیں رہ گئی اچھا ان کو انہوں نے ادھر جمع کر کے، صحیح آپ ان کی تفصیل میں جائیں گے نا تو آپ کہیں گے یار مطلب یہ ہے کہ بخاری و مسلم جو شیخین حدیث ہم کہتے ہیں، جی جی ایسا ہی ہے، اور وہ ان کی امت کے لیے بڑی خدمات ہیں اور بہت زیادہ کام ہے ان کا۔ اب دیکھیے نا کہ اتنے مطلب استدلال، منطق ہے، پھر اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے فلسفہ ہے، فقہ ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ اصول بنائے۔ علم کلام ہے، بیان ہے، صرف ہے، نحو ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس وقت ہوا۔ اب دیکھیے کہ ان لوگوں کا اتنا کام کے باوجود اور اتنی باریک بینی سے دیکھنے کے باوجود انہوں نے جن کو چھوڑا ہے تو وہ جو لے رہے ہیں وہ کس معیار سے لے رہے ہیں کہ وہ شیخین حدیث سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ زیادہ زیرک ہیں، وہ زیادہ فتین ہیں۔ اچھا میرا سوال یہاں بنتا ہے کہ حدیث کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا، یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے اہل تشیع ہیں انہوں نے اہل بیت ہی سے حدیث لینا مناسب سمجھا؟ اصول کافی، استبصار اور من لا یحذر فقیہ جیسے ان کی بکس ہیں، تو یہ ہمارے ہاں بھی اس کا کوئی اہتمام ہوا یا ہم نے اس پہ کیا طریقہ رکھا کہ ہم نے جس سے بھی چاہا لے لیا؟ اس بارے کیا رائے آپ؟ اصل میں امام بخاری رحمہم اللہ تعالی نے 1100 صحابہ سے روایت کی ہے، اچھا، جن میں سے میجر جو ہیں وہ 4 ہیں جی، جن کا زیادہ جو ہے یہ رہا ہے۔ اس میں اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، اب دیکھیے ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، اور صحیحین کی جو تعداد ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 8000 کے قریب پہلے تھی، لیکن اب 7853 ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری ایسا ہے جو بعد میں جو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابی ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل تشیع نے زیادہ احادیث جو ہے وہ اپنے ائمہ سے لی ہیں، وہ ہمارے بھی ائمہ ہیں، بالکل ہم بھی ان کو مانتے ہیں، تو ادھر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا، ادھر بھی لیا گیا ہے لیکن اس حوالے سے نہیں لیا گیا جس حوالے سے ان سے روایات لینی چاہیے تھی، یعنی آپ کہتے ہیں لینی چاہیے تھی؟ جی، کیونکہ اب دیکھیں نا امام جعفر صادق ایک بہت بڑے، میں یہ کہتا ہوں، میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کے بعد اگر کسی کو علم میں فضیلت حاصل تھی تو وہ امام جعفر صادق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام جعفر صادق کے کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی گفتگو سے کہ یہ جو فرقہ واریت پیدا ہوئی اس نے ہمیں بانٹ دیا ہمارے اور تمہارے ائمہ میں۔ بالکل ایسے، ہمارا بچہ جو آج سنی گھر میں پیدا ہو شاید وہ امام جعفر کو اس طرح نہیں جانتا، بالکل ایسے ہی، جیسے وہ امام بخاری اور مسلم کو جانتا، بالکل ایسے ہی، بالکل آپ یہ تو ایک ظلم ہو گیا سمجھ لیے اس لحاظ سے۔ آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت جو ہے جی جی، وہ آپ کے تلمیذ ہیں، اور امام مالک بن انس جیسے، ٹھیک ہے، وہ جن کی موتا امام مالک ہے، وہ آپ کے جو ہیں وہ
तिलमीज़ हैं, तिलमीज़ है, सही, वो शागिर्द हैं आपके। सही। फिर यही नहीं है, मैं इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला मैं तो कहूँगा, जी जी जी, क्योंकि ये सारे दुआया कलमात हैं, ये तो हम तो हदीस में हाँ, लिखे हुए हैं, बिल्कुल। तो वो- इमाम बुखारी के साथ रज़ी अल्लाह बिल्कुल ताला अन्हु बिल्कुल। जी जी, तो वो इमाम जाफर सादिक जो हैं वो उनकी ज़ात अक़दस बहुत, मैं उनको क्यों इस तरह मेरी महबूब शख्सियत है वो मैं अच्छा बताता अच्छा, हूँ। मैं समझता हूँ कि जो सिर्फ दरस निज़ामी पढ़ा है, मेरे नज़दीक वो आलिम नहीं है। वो आलिम नहीं है, सही है, जब तक वो अर्जियात, फल्कियात, रियाजियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ुआलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग को नहीं जानता। सही सही आलिम का मतलब होता है जिसको सब कुछ पता हो। सही सही, अगर वो एक साइड का, ये तो वही बात होगी कि आप जो है हार्ट स्पेशलिस्ट है हाँ, और आपको टांग का पता नहीं, दांत का पता नहीं, सही, आपको हालांकि वो दांत का पूरी पता body नहीं, है, आप पूरी बॉडी का आपको पता है, वहां पे आप जो है वो बेबस हैं। बेबस है, तो आप सिर्फ दीन में कर गए। अब यहाँ पर अगर कोई बात कहे कि नहीं जी देखें ये जी मतलब जो दीन पड़ गया अब तो वो सारा कुछ, नहीं नहीं हजरत, यही तो वो बात है कि इमाम जाफर सादिक के पास जाबिर बिन हयान आया करते थे, कीमिया दान जो थे कि साइंटिस्ट, सही, जिनको बाबा कीमिया कहते हैं। बिल्कुल अंग्रेज भी मानता है कि वो बाबा कीमिया है, बिल्कुल, और अबू मूसा अल ख्वारिज़मी जैसा बाबा अल जबरा बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आपसे इस्तिफादा कर रहा है, अच्छा, और वो भी आपके पास आता है सही। और आपसे उलूम सीखता है। सही, और मैं ये ऑन एयर बात कर रहा हूं कि इमाम जाफर सादिक ने किसी से नहीं पढ़ा। वाह, ये उलूम मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुर्तज़वी का ये शान थी अच्छा, कि वो उन्होंने उनसे जिस किस्म का भी कोई सवाल पूछता था जी, तो इमाम जाफर सादिक जी जी, वो जरूर बताते थे। माशाअल्लाह। और ये वो वह दौर है कि जहां पर ये जो रवाफिज थे और ख्वारिज थे, इनको बहुत ज्यादा हजीमत उठाना पड़ी, सही। क्योंकि इमाम जाफर सादिक जो थे वो कहते थे वलदनी अबी बकरिन मर्रतैन, मुझे अबू बकर ने 2 दफा जन्म, 2 दफा जन्म दिया, क्योंकि जनाब उम्मे फरवा जो थी आपकी जी, वालदा, वो अबू बकर की पोती भी लगती थी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जी। और नवासी भी लगती थी। माशाअल्लाह, तो इसलिए वो उनका बहुत ज्यादा आपस में था। सही। तो हदीस जो है, जो हमारे आइमा ने भी मतलब जो है वो उनसे इतनी ज्यादा नहीं ली। इस तरह यानी कि ये आप समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं रहा अगर ऐसा हुआ, बस ये एक लंबी तफसील वो है फिर तफसील में सही बात है, हाँ, सही बात जिसमें है। वो बताया। अच्छा, अभी आपने जो बात की है वो बड़ी एक अजीब सी बात है, मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि मस्दर अव्वल कुरान है जी, और दूसरी बात कि हदीस एक इंसानी काविश है, बिल्कुल सही। गामदी साहब का भी यही कहना है, बिल्कुल तो उन पर क्यों इतनी लोग हमारे उंगलियां उठाते हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया ऐसे। उनका जो मेरा मुताला है उन पर वो यही कुछ है कि कुरान में जो कुछ होगा उसके तहत जो अहादीस होंगी वही ली जानी चाहिए, क्योंकि उनका उसमें इशारा मौजूद है। ये तो आप देखें कि जावेद गामदी साहब की मैं अक्सर देखता रहता हूँ। जी जी, जावेद गामदी साहब के मुतल्लक अक्सर लोग जो हैं वो इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं कि जी ऐसे हैं ऐसे। मैं आपको बताता हूँ, जी, तफरुदात तो होते हैं, जब इल्म सर होगा इख्तलाफ तो हर जगह पे तो मौजूद होगा, होता है। बिल्कुल, वो होता आप है। कुछ भी बात कर लें, बिल्कुल। लोग ये इंसानी जबिल्लत है जबिल्लत। कि जब उसको समझ नहीं आएगी तो वो उसको रिजेक्ट करे। रिजेक्ट करे। ये कुछ लोगों की अक्ल जो होती है वो पत्थर की मांद होती है कि सूरज की रोशनी पढ़ के मुनक्कस फिर हो। मुनाकिस हो जाए, सही ये नहीं होना चाहिए। सही आप शरे सदर से बात सुने, सही आप किसी की बात जो है वो पूरे दिल से सुने, सही। उस बात में देखें कि फिलोसफी क्या बयान करना चाह रहा है, सही, ये बंदा असल में बयान क्या करना चाह रहा है। सही। अच्छा, अब क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात की जाए कि या रसूलुल्लाह के कुरान मस्दर अव्वल है और जो आपका फरमान कुरान के मुताबिक है वो हम लेंगे, जी, और जो आपका फरमान कुरान के मुताबिक नहीं नहीं हो, है, तो वो तो खुद हुजूर फरमाएंगे कि हुजूर ने खुद फरमाया हो कि मुझ पर कोई झूठ बांधे जी, बिल्कुल तो ऐसे उसका ठिकाना जहन्नुम है, जहन्नुम है। बिल्कुल तो रसूलुल्लाह ने ये तो हिफ्ज़े मा तक़द्दम पहले ही फरमा दिया। सही सही हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हमें पहले ही फरमा चुके हैं रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मुझ पर ये इफ्तरा बांधेगा, ये इस तरह की बात करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम। अच्छा, आप ये और फिर बताइए- दूसरे जी, यहीं पे जी, एक जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू,
کہ حضور نے دوسری طرف کیا فرمایا؟ دوسری طرف یہ فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو سبز و شاداب رکھے جی جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور وہ آگے پھیلائی. صحیح. اب اس میں اور اس میں دونوں میں دیکھیں صحیح دونوں میں احتیاط کا دامن ہے. بالکل صحیح بات ہے. میرا سوال آگے یہ کہ آج آپ کے سامنے ہمارا ملک کس طرح سے تقسیم در تقسیم، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، تحمل نام کی چیز کوئی نہیں ہے. کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ غلط بینی ہے ممبر کی کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا، یا اقبال جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ معاملہ کہاں پہ جا کھڑا ہوتا ہے؟ سر ایک سنٹینس میں اس کا جواب جی جی کہ تاریخ کو حجت سمجھنا چھوڑ دیں. تاریخ کو حجت سمجھنا چھوڑ دیں. اچھا، لوگ ہمارے حدیث اور تاریخ میں بعض وقت فرق نہیں کر پاتے، اس پر روشنی ڈالی. سر احادیث کا جو ہے وہ ایک دور تھا. اب دیکھیے کہ بنی امیہ کا دور تھا، انہوں نے مطلب نہیں لکھنے دیا، لیکن جب عمر عبدالعزیز آئے جی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یاد تازہ کر دی، اور ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے گا، اور ابن شہاب زہری، امام زہری جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو متعین کر دیا کہ آپ جو ہے یہ حدیثیں جمع کریں، اور جو بندے لا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ جمع کریں. اس سے پہلے الظاہری جلال النبوہ، اچھا، یہ ما بین دفتین یعنی دو جلدوں کے درمیان نہیں تھی. ظاہریت جلال النبوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ 5000 حدیثیں تھی اس میں. اچھا. حضرت ابی ہریرہ کا ایک نسخہ ہے اس میں 3000 حدیثیں تھیں، یہ موجود تھیں. اچھا. اور یہ چونکہ کلمی نسخے تھے اور پارچہ جات پہ لکھے ہوئے تھے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھیں نا کہ اب ایک لفظی بن گیا حدیث کرتاس. میں حدیث کرتاس. اب اس کا پہلا ہی یہ سوال آپ سے کیا جائے کرتاس تھا کہاں؟ وہاں مجھے بتا، کاغذ تو ابھی آیا نہیں تھا، ابھی تو قرآن کے لیے نہیں تھا. صحیح. قرآن چھالوں اور کھالوں پر لکھا ہوا تھا، اور کیا تو یہ وہ چیزیں زمانہ اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو جھول نظر آتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب عراق در سیدہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں جی، تو وہ جا کے وہ، اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبوت کے 6 سال، عمر کا 33واں حصہ ہے. جی 33واں سال ایمان لائے. آپ سے پہلے 39 بندے ایمان لا چکے تھے، آپ 40 نمبر پہ ایمان لائے. کبھی کعبے میں بھی گئے. ٹھیک ہے. اور 17 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت ہے ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. آپ کی عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو تقریباً 51 سال. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ ایک قول ہے کہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ اصحاب صفہ پر بیٹھ گئے کہ یا اللہ عمر کی ہڈیاں اب جواب دینے. مطلب یہ عالم تھا. تو زمانہ اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دروازہ جناب علی نے لگایا، اور وہ آدمی کہ جو اتنا نحیف ہو چکا ہے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میری ہڈیاں جواب دے گی. تو یہ زمانے اعتبار سے بہت زیادہ جھول ہیں، بہت زیادہ ان میں تضاد پایا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں اسی کے پیچھے لگے. میں یہ کہوں گا کہ تاریخ جو ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے. کون سی دو بہت سی کتاب، ابن خلقان، ابن خلدون، تبری، تاریخ تبری جو ہے، ابن جریر تبری، یہ جتنی تاریخیں ہیں ان میں بہت زیادہ ایسی چیزیں بھی لکھی گئی ہیں کہ جو انتہائی دل خراش ہے، اور کوئی بھی صاحب ایمان ان کو پڑھنے کے بعد متزلزل نہ ہو، تذبذب کا شکار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے پیتا صاحب کے جو پس منظر ہے علمی وہ دیکھا، اور پی ایچ ڈی پہ بالخصوص جو ان کا کام ہے، اور جس میں انہوں نے کہہ لیں کہ متن پر کام کر رہے ہیں کہ حدیث جو حضور نے فرمائی وہ، اور جو کسی شخص کے اپنے خیالات اور جذبات شامل ہوئے وہ، ان کو وہ علیحدہ کر رہے ہیں. ایک کو آپ، میں چونکہ اس طرح سے عربی نہیں ہے، ایک آخری اس ریسرچ کے حوالے سے آخری سوال ہوگا، وہ اشکال بالفعل کی بات آپ یہ مشبہ بالفعل، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کو ذرا آسان لفظوں میں اور 5 منٹ میں سمیٹیے کیونکہ مجھے ابھی اور آگے جانا ہے آپ کے ساتھ. بسم اللہ، بڑی مہربانی. اچھا یہ ہے حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں، یہ 6 ہیں. اچھا. انا، انا، کانا، لعلہ، لعیتا، لکنہ. اچھا. یہ 6 ہیں، اور ان کو انا واخواتہا بھی کہتے ہیں.
अच्छा, इन्ना और उसके ये भाई भाई है। हाँ उसके भाई। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोगों ने इनका इस्तेमाल भी कहीं कहीं गलत किया है। मिसाल के तौर पर देखिए, इन्ना हरूफ मुशब्बा बिलफेल इसम से पहले जब आएंगे तो इसम को ये नस्ब में ले आएंगे, यानी कि इसम के आखिरी हरफ पर जबर आएगी। जबर आएगी अरबी में कोई नाउन अगर है हाँ, तो उसके आखिर में जबर आएगी। इन्नल्लाह, हाँ, यानी अल्लाह नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, तो वो उसके ऊपर हा आ गया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सही, ठीक है जी, यहाँ पे इन्ना आया। अब हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन। सही, मोहम्मद अन आया, अन आ गया। अब कान्ना अलीयन असदा, कान्ना मैंने जैसे कि अली शेर जैसा है, बिल्कुल अल्लाह का शेर आसादा। ठीक है जी। अब इसी तरह आ गया ला अल्लाह। यहाँ पर ये बात है कि ये मैंने रिसर्च की है कि ये देखें कि जहां भी ये आते हैं ये अपने इसम को ले जाते हैं रफा में, नसब में। अच्छा, और यहाँ पर लोग उसका तर्जमा कर रहे होते हैं पूरे इसम का, सही, यानी पूरे नाउन का, जबकि वो आगे चला जा चुका है कि उसके ऊपर जबर आ गई है। ठीक ठीक। अब ने और को के मतलब को समझिए। अच्छा, अगर हम ये कह दें कि असलम ने अकरम को मारा, हाँ, तो असलम है जो अकरम को मार रहा है, तो अगर हम ये कह दें कि असलम को अकरम ने मारा उलट हो जाएगा, तो उलट हो जाएगा। तो ने और को का फर्क जो है ये तराजम में जो है बहुत ज्यादा है। यानी आपका कुरान पर भी एक पूरा बिल्कुल ये इस पे चल रहा है, इस पे भी मेरी अब देख जी अब छोटी सी बात मैं करता हूँ। अब देखिए अल्लाह है जी। अब मुझे आप खुद बताइए कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। बिल्कुल, ज्यादा कि अल्लाह का जिक्र, अब इन्होंने तर्जुमा किया कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, शायद ये तुम हमारी बात पहले भी सही। हाँ, अब देखिए ये जो बात है शायद वाली, अब अल्लाह जिक्र कसीर के इवज अभी शायद अल्लाह के लिए शायद है, अल्लाह के लिए नहीं, हालांकि वो तो पक्की बात होनी चाहिए। अब अरबी की जो कवायद है वो ये है कि ला अल्लाह अगर जुमले के पहले में आएगा, शुरू में आएगा, ला अल्लाह ज़ैदन फिल मस्जिद, अच्छा, शायद जैद मस्जिद में है, ठीक है, तो पहले ये शायद का तर्जुमा देगा। अगर ये अरबी कवायद के तहत दरमियान में आएगा तो ताके का तर्जुमा। अब इसका तर्जुमा कीजिए कि वज़्कुरुल्लाह कसीरन अल्लाह का जिक्र ज्यादा करो ताकि तुम कामयाब। बिल्कुल सही बात। ये अक्सर मैंने भी तराजम में ये देखा, तो मैं बल्कि आपसे गुफ्तगू भी इस हवाले से रही है। मैं यहाँ पर एक और बात, ये मतलब आपके जो ये रिसर्च के हवाले से जो बात हो रही थी कि जो आप एक ग्रामर पे भी काम कर रहे हैं, वो क्या है कुरान के हवाले से? मैं कुरान के हवाले से एक ग्रामर का काम कर रहा हूँ, आसान अरबी ग्रामर। अच्छा, उसमें सबसे पहले मैं ज़मायर पे काम कर रहा हूँ, प्रोनाउंस। ठीक है, कि ज़मायर की आपको अगर समझ आ गई तो आपको कुरान में बहुत सारे, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्यों जरूरी है। सर कुरान मजीद की तकरीबन, ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, के तकरीबन हर आयत में 2.5% ज़मायर है। जी, हर आयत में 2.5% ज़मायर है। प्रोनाउंस है ही, शी, दे, इस तरह के, आई, वही, इस तरह के हर आयत में। जी, वो चाहे ज़मायर मुनफसिला हो, अच्छा, या सेपरेट नाउन, सही, या ज़मायर मुत्तसिला अटैच नाउन, ठीक है, अटैच, ये जो है ये हर आयत में तकरीबन 2.5% है। सही। अब अल्लाह तबारक तआला जगह जगह पे आप देखते हैं ना कि जैसे आप कोई भी आयत पढ़ें, अब खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, बिल्कुल, व अला समीहिम व अला अबसारिहिम, सही, गिशावतम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, बिल्कुल ठीक। तो ये इसमें हर आयत में, आप किसी भी आयत में एवरेजली ये 2.5% ये आते हैं। और ज़मायर जो हैं, सबसे पहले मैंने ये शुरू किए कि ये जब समझेंगे ना आपको पता होगा। देखा ना जी, अल्लाह रब्बु खालिकुन, या हम ये कह लेते हैं कि अल्लाह खालिकु कुल्ल शै व हुवा रब्बुहु, जी, अल्लाह हर चीज का खालिक है, वह हुआ, और वो है, और ये जो हुआ है, ये इसका मर्जा जो है वो अल्लाह है, बिल्कुल इशारा उस तरफ। ये आपने समझना है। इसी तरह आगे आपने समझना है कि जो दूसरी ज़मीर है वो नास के लिए है। अल्लाह खालिको
کل شیء یا اللہ خالق الناس، ٹھیک ہے، اللہ لوگوں کا رب ہے، وہ ربہم، وہ ان کا رب. تو جب آپ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ جان لیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے. یہ بڑی کارآمد چیز ہوگی میرا خیال ہے اگر اس کے ذریعے لوگ قرآن کو سمجھنا اور پھر اس میں جو مرکبات ہیں وہ میں نے آشکار کیے ہیں. مرکب توصیفی ہے، موصوف اور صفت، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے کے اس میں صفت کیا ہے. یہ عدو مبین جو ہے، یہ جو عدو مبین ہے یہ صفت اور موصوف ہے. بالکل. اور صفت و موصوف جو ہے وہ چاروں لحاظ سے، عدد، جنس، وسعت، حالت کے لحاظ سے یہ بالکل سیم ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح آگے مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ. پھر مرکب جاری ہے، وہ جار و مجرور ہے. اور پھر مرکب اشاری ہے، وہ مشار اور مشار الیہ. یہ تو ظاہر ہے کہ بڑی یہ آسانی کی گئی ہے، آسانی کی گئی. انشاءاللہ یہ کتاب بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ جاب بھی کرتے ہیں، گھرداری بھی ہے، بچے بھی ہیں، مطالعے کا ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں اور یہ لکھنے لکھانے کا ٹائم کیسے نکل آتا ہے؟ کیونکہ آپ کی میں نے ٹائمنگ دیکھی ہے، صبح جاتے ہیں آپ 8-9 بجے اور رات کو 8 بجے بھی آپ آفس میں ہی ہوتے ہیں، تو ہاؤ یو مینیج اٹ؟ سر اس طرح ہے کہ میں جب جاب سے واپس آتا ہوں تو میں 2 سے 3 گھنٹے اپنے بچوں کو دیتا ہوں. اچھا. ان کے ساتھ مطلب جب یہ چونکہ صبح جانا ہوتا اسکول، جب یہ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو میری جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہے میری یہی ہے، یہ دوسرے کمرے میں اپنے سو جاتے ہیں جا کے، اور میرا یہی پہ ہوتا ہے. اور میں تقریباً کوئی عموماً جو ہے 10:30 سے عموماً جو ہے جو ایوریجلی 12:30-1 بجے تک میں اپنے اسٹڈی کا ٹائم کرتے ہیں. بالکل یہی ٹائم میرا. اچھا اب یہ تو ہوا سارا علمی معاملہ، یہ ہمارا سمجھ لیں کہ ایک حصہ ہو جائے گا. بہت شکریہ ندیم پیرزادہ صاحب، اور سامعین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی بہت کچھ باقی ہے ان سے جاننا، انشاءاللہ ایک اور نشست رکھیں گے جس پر ابھی مستشرقین کے حوالے سے بات ہونی ہے. آپ کا اور آپ کی سماج کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ.